ماشاءاللہ حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب خطاب فرما رہے تھے تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر خیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر۔ حضور سامعین، میں ایک اور عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ سادات کرام، علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء زید شام کی تشریف لا رہے ہیں، حضرت صاحب کی آگے تشریف لے آئیں۔ میں اب آپ کے سامنے کلام کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ وطن عزیز پاکستان کی نامور شخصیت، جانی پہچانی شخصیت، جنہیں آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ قلمکار بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہے، ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے۔ میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر عمران خان صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت سیدنا پیر خیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر عمران خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم وفی القرآن المجید، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ أحمد بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے اس وقت کے ایک ولی کامل، شیخ کامل اور ایسے عالم دین جن کو اللہ رب العزت نے رسول العلم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان کی صحبت برکت میں اکٹھے ہونے کی توفیق فراہم فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ چند باتیں جو آج کے اس موضوع یعنی حضور سیدنا پیر خیر علی شاہ صاحب دعوت قدسیہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے مقصود ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے سے قبل یا پیش کرنے سے قبل وہ آیت کریمہ کا حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، تھوڑا سا اگر اس پر غور و فکر کر لیا جائے تو آگے کا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک شک نہیں کرنا اللہ کی رحمت اس کے محسنین بندوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ محسن کون ہوتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیث جبریل میں آپ سے پوچھا گیا کہ خدا کے رسول اخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے بارے میں آگاہ فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ تھے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو
اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو، تو اس انداز میں کرو کہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہیں یہ رتبہ میسر نہ آئے، تمہیں یہ مقام میسر نہ آئے، تمہیں یہ شان میسر نہ آئے، ذکر کی یہ کیفیت، ذکر کی یہ لذت اور ذکر کے اندر یہ استغراق تم کو نصیب نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اتنا تصور اور گمان ضرور رکھنا کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں موصول وہ ہے جس کو ذکر کے اندر یہ مقام حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات ذاتیہ اور تجلیات صفاتیہ دونوں سے براہ راست اتصال پیش کر رہا ہو، اور دونوں قسم کی تجلیات سے اپنے قلب اور اپنے باطن اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہا ہو، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر موصل بن جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں موصل بن جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ لوگوں شک نہ کرنا، اللہ کی رحمت اس موصل بندے کے ساتھ ہے۔ تو اب گویا جو اس موصل بندے کے ساتھ ہو گیا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو گیا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ تو اب اگر ہم اس زمانے کے اندر دیکھتے ہیں تو پیر حضور سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ سے بھی منور فرمایا ہوا تھا، اور جس طرف ہمارے محترم ساتھی فاضل دوست جناب عبدالحسین صاحب اشارہ فرما رہے تھے اور حضور کے جب میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی علمی کمالات پر گفتگو کر رہے تھے، تو آپ کی شخصیت کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور نایاب اور منفرد پہلو تھا جو آج کے علماء یا آج کے عمومی جو اہل علم حضرات ہیں ان کے اندر ناپید نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت والے کی ذات کے اندر علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ وہ جمع ہوئے تھے، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری گفتگو، بہت سارے مناظرے جو حضرت کے حوالے سے منسوب اور مکتوب ہیں وہ اس بات پر دال ہیں، شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو علوم ظاہرہ کے ساتھ جو باطن کا نور عطا فرمایا تھا وہ اس کی روشنی میں کلام فرمایا کرتے تھے، اور سامنے والے کی عقل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے قلب اور اس کی باطنی اور روحانی کیفیات کے مطابق جب اس سے گفتگو فرماتے تھے تو پھر اس کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ اس بندے کا ظاہر وہ اللہ کے نور سے منور ہو کر باشرہ ہو جایا کرتا تھا اور اس کا باطن اللہ کے نور سے منور ہو کر باخدا ہو جایا کرتا تھا۔ بڑی ایک واضح مثال ہمیں حضرت والا کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب مولانا رحمت اللہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے اندر ایک تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے حاضر اور ناظر کا مسئلہ تھا، اس پر گفتگو ہوئی اور ندائے غیب کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جب ایک قلبی تعلق جڑ گیا، ایک محبت کا تعلق جڑ گیا، تو انہوں نے حضرت والا کی خدمت میں ایک سوال پوچھا تھا، حضور علیہ السلام کی دو احادیث ہیں اور بظاہر ان دونوں احادیث میں تعارض نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے۔ میں نے کئی علماء سے اس حوالے سے سوال کیا، کئی علماء سے اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن کوئی ایسا جواب جو تسلی بخش ہو وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ حضرت نے جب استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں کو طواف کرتا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال وہ ہمارے شہر مدینہ پاک کے اندر اور خانہ کعبہ کی جو حدود یعنی مکہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
بظاہر یہ دونوں احادیث متعارض ہیں، اور جس سے بھی اس کے بارے میں استفسار کرتا ہوں تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا۔ حضور کے تعلق جناب سیدنا کی محمد شاطہ والے رحمہ، جب آپ نے یہ بات سنی تو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عالم شہادت کے اندر تو ناممکنات میں سے ہوتی ہیں، یعنی محال ہوتی ہیں، لیکن عالم رویا کے اندر وہ ممکنات میں سے داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عالم شہادت سے مراد یہ عالم ہے جو ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور عالم رویا سے مراد جو خواب کی کیفیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عالم شہادت میں تو محال ہیں، لیکن عالم رویا کے اندر وہ ممکنات میں سے داخل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ بہت ساری دفعہ مجھے اور آپ کو بھی کچھ ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جو خواب زندگی کے اندر ہم حقیقت چیزوں کا حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خواب کے اندر ہم چیزوں کا حاصل کر لیتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارک ہیں اور صفاتی نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام ہر انسان کی شخصیت کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک نام، یعنی ایک صفاتی نام ہر انسان کی شخصیت پر غالب ہوتا ہے، اور جو اسماء وہ اس غالب اسم کی معاونت کے اندر اس کے ممد اور مددگار ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان پر تو ایک خاص کیفیت ہے جو غالب ہوتی ہے، کوئی غصے میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی محبت میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی حسن میں زیادہ ہوتا ہے تو کوئی علم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، حسن بھی اللہ کی صفت ہے، علم بھی اللہ کی صفت ہے، جلال بھی اللہ کی صفت ہے، جمال بھی اللہ کی صفت ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اور حضرت انسان کے اندر یہ مختلف درجوں میں، مختلف افرادوں میں، مختلف طریق پر اور طرق پر پائی جاتی ہیں۔ کہ حضرت یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جو اسم غالب تھا وہ ہادی تھا، اور دجال کا اسم غالب وہ مدل تھا، اور ان کی معاونت اور مماثلت کے اندر جو ان کی مدد کر رہے تھے وہ دو اسماء اور تھے جو معاون بن کر ان کے ساتھ تھے۔ اور تم نے جو کعبہ دیکھا جس کے گرد وہ طواف کر رہے تھے، یا نبی علیہ السلام نے جس کی وضاحت یسوع کے الفاظ سے بیان فرمائی ہے، تو بنیادی طور کے اوپر ان دونوں کا موصوف، یعنی صفت قال اور صفت حاجی، ان دونوں کا موصوف وہ کون ہے؟ وہ ایک ہے، یعنی اللہ۔ حاجی کا جو اصل موصوف ہے وہ بھی اللہ ہے، اور مدل کا جو موصوف ہے وہ بھی اللہ ہے۔ تو وہ دونوں کے دونوں کیونکہ ایک ہی موصوف کی صفتیں ہیں، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو عالم رویا میں وہ دونوں ایک ہو کر دکھائی گئی، جس کی تعبیر کعبے سے کی جا رہی ہے، اور وہ دونوں اپنے اپنے اسماء کے گرد طواف کر رہے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کے نور کے گرد طواف کر رہے تھے، اور دجال جو تھا وہ گمراہی اور مدل اور دال کے نور کے اسم کے گرد کے اندر طواف کر رہا تھا۔ تو بظاہر تو یہ نظر آتا تھا کہ دونوں ایک ہی چیز کے گرد طواف کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مختلف صفات تھی، وہ ان صفات کے گرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق طواف کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ایک ہی موضوع کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس کو کعبے کی صورت میں پیش فرمایا کہ وہ دونوں کعبے کے گرد طواف کر رہے تھے۔ اس حدیث کا مقصد کس طرح سے واضح ہوتا ہے؟ اب یہ بات بظاہر جو فقیر کا مطالعہ ہے یا مشاہدہ ہے، یا ان بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہم نے سیکھا ہے، کتابوں میں عمومی طور پہ ایسی وضاحت لکھی بھی نہیں ہوتی، اور عمومی طور کے اوپر علماء جو کم از کم ظاہری علوم کے علماء ہیں، ان ظاہری کے اندر چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہے، ان کے اندر اس قسم کا رسوخ عمومی طور کے اوپر نہیں پایا جاتا۔ قرآن کی آیات پڑھنا تو حفاظ کرام پڑھتے ہیں، احادیث کو محدثین بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان آیات اور احادیث
سے اس قسم کے انوار تجلیات کا حصول اور نور کے موتیوں کو کشید کرنا، یہ وہ خاصہ تھا جو حضور پیر محمد علی شاہ صاحب علیہ رحمہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری علوم پر جو دستاویز عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ باطنی وہ نور بھی عطا فرمایا تھا کہ جب ظاہر سے اکتساب فیض کرتے تھے اور اس کے بعد باطن سے کسی پر توجہ کرتے تھے تو ظاہر کا نور منکشف ہو کر سامنے والے پر پڑتا تھا اور اس کے ظاہر اور باطن کے امراض کو یکسر وہ ختم کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے جب آپ کا آخری وقت آیا جو حالت استدراک کا یہ ذکر ابھی گزشتہ چند لمحات میں ہوا، اس کے اندر یقیناً بہت ساری باتیں جو عمومی طور کے اوپر بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت کے آخری وقت کی کیفیات کیا تھی۔ اس کے اندر جب حضرت نے علماء سے استفسار فرمایا استدراک کی کیفیت میں کہ نماز کا حکم بیان کرے، تو نماز کا حکم بیان کرنے میں پہلے تو علماء کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت والے یہ پوچھ رہے تھے کہ اب اس کیفیت میں پہلے تو میں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، پھر بیٹھ کے پڑھنے لگا، پھر اشاروں سے پڑھنے لگا، لیکن اب جب اشاروں سے پڑھتا ہوں تو اس کی بھی قوت اپنے اندر نہیں پاتا، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام وہ رونے لگ گئے اور پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت کو پھر افاقہ ہوا تو پھر فرمایا علماء کو بلاؤ، اور جب علماء آئے تو آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے نماز کے بارے میں آپ فتویٰ دیں کہ میں کیا کروں، میری یہ کیفیت ہے۔ تو ان علماء کے اندر جو وہاں موجود تھے ان میں سے ایک نے ارشاد فرمایا کہ حضور قرآن نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان پر کسی نفس پر اس کی قوت اور استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اب جس کیفیت کے اندر ہیں اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو حکم معطل ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ فیض احمد فیض صاحب جنہوں نے میرے منیر لکھی، تو آپ نے اس بات کو لکھنے کے بعد جو بڑی خوبصورت بات نقل کی وہ یہ کی، آپ نے فرمایا کہ اصل میں وہ جو علماء تھے وہ حضرت کے فیضیاب تھے، حضرت سے فیضیاب تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ قرآن میں جو یہ ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہیں جانا اس حال میں جب تم نشے میں ہو، تو کوئی اس بات کو جانتے تھے کہ آیت بے شک شراب کے بارے میں ہے کہ جب تم شراب کا نشہ کیے ہوئے ہو تو تم قریب نہیں جانا نماز کے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جو پیچھے علت ہے وہ علت یہ ہے کہ انسان کے حواس وہ تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ذکر جو کثرت ذکر کی بنیاد کے اوپر کیفیت استغراق میں ایک شیخ، ایک کامل، ایک صوفی، ایک اللہ کے ولی کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ سکر کے انتہا میں جا کر اس کے حواس بھی تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں کے اندر علت مشترک ہے اسی لیے حکم بھی ایک ہی لگے گا، اور حکم یہ ہوگا کہ پھر ایسی حالت میں اس کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کل سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور ہم میں سے ہر کوئی کھڑا ہو جائے کہ اب میں شکر کی اس کیفیت میں ہوں کہ مجھ پہ نماز کا وہ حکم نہیں لگتا۔ یہ میرے آپ کے لیے بات نہیں ہے، یہ ان رسوخ رکھنے والے علماء، مشائخ، صوفیاء، بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہری علوم کا بھی وہ مقام عطا فرمایا ہے اور باطنی علوم سے بھی اس کیفیت میں ان کو منور کیا ہوا ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا۔ اب پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیر محمد علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آپ کے بالکل آخری ایام چل رہے تھے تو آپ کے ایک خدمت میں آنے والے عالم دین وہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو ایک مجذوب لیٹا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو کہا بھائی تمہارے پیر کا کیا حال ہے؟ تو کہا حضرت کی طبیعت ناساز ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا کچھ نہیں، مکر کر رہا ہے۔ کہا کچھ نہیں، مکر کر رہا ہے۔ کہا کیا مطلب تمہارا مکر کر رہا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے اس کا سایہ گم ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے اس کا سایہ گم ہو گیا، یہ سائے کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اگر لوگوں میں آئے گا تو شہرت پا جائے گا، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے اور مکر کر کے چارپائی پر لیٹ گیا کہ لوگوں کو پتا نہ لگے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ اس کا سایہ ظاہری وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، فنا کی یہ کیفیت، بقا کی یہ کیفیت اگر مجھے اور آپ کو میسر ہے تو الحمدللہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میسر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اسی کے حصول کے لیے ان بزرگان دین، ان علماء کرام، ان اولیاء کرام،
ان مشائخ الزام اور ان اللہ والوں کے پاس ہم آتے ہیں کہ ان کی توجہ سے ہمیں اللہ رب العزت باطن کا وہ نور عطا فرما دے کہ ہم بھی ان کیفیات کو پانے والے بن جائیں جن کیفیات سے مشائخ الزام نے اللہ کے نور کو پایا اور اس نور کو چکھا اور اس کی لذت اور حلاوت کو اس حد تک محسوس کیا کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن قرآن کی حکم کے مطابق فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کہ وہ تو چلے گئے لیکن اللہ نے ان کا ذکر آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ 100 سال گزرنا تو چھوٹی بات ہے. مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو 450 سال گزر گئے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سال سے زیادہ گزر گیا. اسی طرح سے امام غزالی کا نام لے لیجیے, ابن عربی کا نام لے لیجیے, محی الدین چشتی علیہ رحمہ کا نام لے لیجیے, کسی بزرگ کا نام لے لیجیے جس نے اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا. اللہ رب العزت نے اس کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ نام انشاءاللہ آج تک نہیں ابد الآباد قیامت تک زندہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے ان کے ذکر کو لوگوں میں جاری فرما دیا ہے. ان بزرگوں کے پاس اسی چیز کے حصول کے لیے آتے ہیں اور اسی چیز کے حصول کے لیے آنا چاہیے. علمی مشاغافیاں اچھی بات ہوتی ہیں, علماء کی تقریریں سن کر نعرے تکبیر نعرے رسالت لگانا بہت اچھی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے مجلس میں آنے کے بعد ذرا ہو کے ذکر کر کے ذرا 2-4 چھلانگے لگانا شاید کوئی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہم یہاں چھلانگے لگانے آتے نہیں ہیں, ہم قلابازیاں کھانے آتے نہیں ہیں. ہم آتے ہیں اللہ کا نور حاصل کرنے, اللہ کا قرب حاصل کرنے, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے. اگر ایک وہ ذاکر اور ایک وہ سالک جو یہاں پر چپ چاپ آ کر بیٹھتا ہے, خاموشی سے ذکر کرتا اور اس کا چلا جاتا ہے, لیکن شریعت کا پابند ہے, دین کا پابند ہے, طریقت کی بنیادی اصول و قواعد کو جانتا ہے, شیخ کی بارگاہ کے آداب ان کو جانتا ہے, تو یہ اس سے بہت بہتر ہے جو یہاں بیٹھ کر تو اچھل و کود کرے لیکن باہر جا کر شریعت کے احکامات کو توڑ دے, طریقت کے احکامات کو توڑ دے, حضرت کے جو بھی کلمات ہیں ان کو بھلا بیٹھے اور حضرت والا کی نصیحتوں کو بھول جائے. اس سے وہ خاموش آ کر بیٹھ کر چپ چاپ چلے جانے والا بہت بہتر ہے, کیونکہ وہ حضرت کے اس نور کو اپنے سینے میں جگہ دیتا جا رہا ہے جس نور کو پھیلانے کا کام اللہ رب العزت نے ان مشائخ الزام کو دیا ہوا ہے. حضرت والا بالخصوص شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے اس وقت آج کے دور کے اندر ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے علوم ظاہری اور باطنی دونوں عطا فرمائے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے شاہ صاحب کے جو متعلقین ہیں, متوسلین ہیں, جو فیض یافتگان لوگ ہیں, ان کے اندر آپ کو ایک اچھی اور بڑی تعداد علماء کی نظر آتی ہے. اور پھر وہ علم جس کو آرتھوڈاکس علم کہا جاتا ہے یا ایسا علم کہا جاتا ہے جو اصل بنیاد اور راسخ العلم لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے شاہ صاحب کی صورت کے اندر ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی ہوئی ہے. اس لیے جو بھی متعلقین ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے ساتھ کے دیگر احباب ہیں, ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف شاہ صاحب سے علوم ظاہرہ تو نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علوم باطنہ جو حضرت والا لٹاتے ہیں اپنے ذکر کے حلقوں میں بالخصوص اس کو کما حقہ ہوں ویسے ہی سیکھے جس طرح شاہ صاحب تعلیم فرماتے ہیں. اور پھر جس طرح ہمارے دوست عبدالعزیز صاحب اشارہ فرما رہے تھے نا کہ مجدد صاحب نے باقاعدہ خلفاء کے حلقے بنائے تھے, 8-8, 10-10, 15-15 خلفاء ڈپلوائے کیے تھے اور ڈپلوائے اس انداز میں کیے تھے کہ 8 سے 10 خلفاء کے اوپر ایک خلیفہ کو امیر بنائے گا اور ایک شہر, ایک ملک, ایک الگ صوبے اور قصبے میں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر تم ذمہ داری سنبھالو, وہاں جا کر کام کرو. اس کے بعد پھر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جن کے حوالے سے ایک پوری محفل ہو رہی ہے, اس کے اندر تجلیات مہر اکبر میں کئی سارے ایسے خلفاء کا ذکر ہے جس کو حضرت نے بھیجا باقاعدہ اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کیا. اور خود پھر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کو بھی واپس بھیجا گیا تھا. آپ کو چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ شریف کا قیام کریں, لیکن آپ کو واپس بھیجا گیا کہ نہیں آپ گولڑا میں جائیں یا محاذ سنبھالنا ہے. اور پھر جو قادیانیت کا پورا مسئلہ کھڑا ہوا ہم نے اس کا جو سدباب کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں اور ذمہ داری مختلف مقامات پر اور بعض اوقات مشکل مقامات کے اوپر بھی لگائی جاتی ہے. لیکن
اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرب میں نہیں ہوتے، بعد میں پائے جاتے ہیں، وہ اس نور سے فیضیاب ہوتے ہیں جو نور ان اللہ والوں کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شیشی اس کے بدل جانے سے عطر نہیں بدلا کرتا۔ ایک شیشی کے اندر عطر موجود ہو، دوسری خالی ہو، بھری ہوئی شیشی کا عطر اگر خالی شیشی میں ڈالا جائے تو شیشی تو بدلی ہے لیکن عطر نہیں بدلا۔ جس طرح شیشی بدل جانے سے عطر نہیں بدلتا، اسی طرح سینہ بدل جانے سے مصطفیٰ کا نور نہیں بدلا کرتا۔ جو ان اللہ والوں کے پاس آ جائے اور ان کے سینے کا نور حاصل کر لے، گویا اس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حاصل کیا ہے، اور جب وہ اس نور کو لے کر آگے جاتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے تو گویا اپنے شیخ کے سینے کا نور وہ لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ تو بحیثیت امین کے اس کی ذمہ داری اور اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے مزاج اور اپنے شیخ کے طریقے کا امین بن کر اس کی جگہ پر دوسرے مقامات پر جا کر لوگوں کو اللہ کا ذکر پہنچائے اور اللہ کے دین کی دعوت پہنچائے۔ ہم تمام کے اوپر لازم ہے کہ اس فکر، اس سوچ کو سمجھیں اور حضرت والا کے اس مشن کو عام کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت والا کے فیض و برکات سے بھی مستفید ہوں۔ اور جو سلسلہ، چاہے وہ گولڑا شریف کا پیر مہر علی شاہ صاحب کا رنگ جو حضرت پر غالب ہے وہ ہو، یا وہ سیفی رنگ جو حضرت کے ذکر اذکار اور مجالس میں ہم کو نظر آتا ہے وہ ہو، وہ تمام کے تمام رنگ وہ تو اللہ ہی کے رنگ ہے، اور قرآن کے مطابق صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم اس رنگ میں رنگ کر لوگوں کو رنگنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے تو خیل بھی اپنے بندوں کو ان اللہ والوں کے تقوی میں لا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور گفتگو کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔